بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار آج میں پھر حاضر ہوں تحصیل بہشتی زیور کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ ہم دوسرے چیپٹر کے اوپر بات کر رہے تھے، رسم اور بدعات کا بیان، جس میں ہم نے 3 سیشن لے چکے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے اس کے اندر وفات اور قبروں سے متعلق بدعات۔ آج پھر ہم اس چوتھے سیشن میں اسی کو کنٹینیو کریں گے، وفات اور قبروں سے متعلق بدعات، اور ہم بات کریں گے اثار ثواب سے متعلق، ضروری مسئلہ خیرات، تعزیت کا مسنون طریقہ، کھانے پر فاتحہ کا حکم، تیجا، جمعرات، 11ویں، چہلم، 6 ماہی اور برسی وغیرہ، قبر کے کتبوں پر قرآنی آیات لکھنا۔ چلیے بات کرتے ہیں ایصال ثواب۔ میت کو اعمال صالحہ کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔ عمل خیر چاہے بدنی ہو یا مالی، دونوں کا ثواب بخشنے سے میت کو پہنچ جاتا ہے۔ ایصال ثواب کی چند صورتیں یہ ہیں: پہلا، میت کے لیے نفل نماز، نفل روزہ، نفل حج یا عمرہ یا قرآن پاک کی تلاوت بخشیں تو ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ دوسرا، خدمت خلق کا کوئی کام، مثلا کوئی فلاحی وقف، کوئی مسجد یا دینی مدرسہ بنا کر میت کے لیے ثواب کی نیت کی جائے۔ تیسرا، فقراء، مساکین، یتیموں اور ناداروں کو کھانا، کپڑا یا نقدی دے کر میت کو ایصال ثواب کرنا۔ ایصال ثواب ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی خاص دن کی تعیین، کسی خاص طریقے کو عملاً یا اعتقاداً لازم سمجھنا درست نہیں۔ ضروری مسئلہ: میت کے لیے ایصال ثواب سے زیادہ ضروری چیز جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، ادائے حقوق ہے، یعنی میت کے ذمہ دوسروں کے قرضے اور حقوق ہوں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نفلی ایصال ثواب سے بڑھ کر ضروری اور اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرض ہوتا اور اس کا مال اس قرضے کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہوتا۔ خیرات: آج کل لوگوں میں ایصال ثواب کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، یعنی دیگیں چڑھا کر کھانا کھلانا۔ اس کھانے کو وہ قرضوں سے بھی مقدم سمجھتے ہیں، نیز یہ کھانا میت کے ترکہ سے تیار کیا جاتا ہے، حالانکہ ترکہ میں تمام ورثہ کا حق شامل ہے، جن میں بسا اوقات نابالغ بھی ہوتے ہیں۔ سب ورثہ کی رضامندی بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی، حالانکہ تمام ورثہ کی رضامندی ضروری ہے، ورنہ وہ خیرات ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بنے گی۔ نیز نابالغ وارث اگر اجازت بھی دے تو بھی اس کی اجازت کا شریعت میں اعتبار نہیں۔ نیز اس خیرات میں ریا کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر میت کے لیے خیرات کرنے والوں کو یہ کہا جائے کہ یہ رقم جو اس طرح کھانا پکا کر کھلانے میں صرف ہوگی اور اس میں امیر و غریب تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے اور صرف ایک وقت کا گزارا ہوگا، بجائے اس طرح خرچ کرنے کے غریب، یتیم اور دیگر مستحق افراد میں بانٹ دو تاکہ ان کی مختلف ضروریات حل ہو سکیں اور ان کا چند دن گزر اوقات آسانی سے ہو، تو بعض لوگ اس کو میت کے لیے خیرات ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے ہاں خیرات وہ ہوتی ہے جس میں دھوم دھام اور بھیڑ و ازدحام ہو، لوگ آئیں جائیں تاکہ معلوم ہو کہ خیرات ہوئی ہے، ورنہ کیا معلوم کہ خیرات ہوئی یا نہیں۔ یہ تو سراسر ریاکاری ہے جس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ بعض لوگ اگرچہ چپکے سے مستحقین کو دینے کو بھی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن رسم پڑنے کی وجہ سے عمومی کھانا کھلانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ مستحقین کو دینے سے جتنا ثواب میت کو ملتا ہے اتنا عام کھانا کھلانے سے نہیں ملتا۔ لہٰذا میت کے لیے خیرات کی چند شرائط لکھی جاتی ہیں جن کے مطابق خیرات کرنے سے میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ پہلا، میت کے لیے جو بھی خیرات کی جائے اس میں یتیم کا مال نہ ہونا چاہیے، ورنہ کھانا کھانے والے اور کھانا کھلانے والے دونوں گنہگار ہوں گے، میت کو ثواب پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ دوسرا، خیرات مستحقین اور غریب افراد کو دی جائے، مالدار لوگ کھا گئے تو غریبوں کو کھلانے والا ثواب نہیں ملے گا۔ تیسرا، خیرات میں دکھلاوا
وہ نمائش مقصود نہ ہو، ورنہ ثواب کی بجائے گناہ ہوگا اور میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ چوتھا، کھانا کھلانا ہو یا کوئی اور کار خیر، اس کے لیے کسی خاص دن کو اس طرح مقرر کرنا کہ اس کی رسم پڑ جائے اور اس دن نہ کرنے میں لوگ ثواب میں کمی محسوس کریں، یہ جائز نہیں۔ کسی بھی دن کی رسم ڈالے بغیر خیرات کریں۔ پانچواں، مسکینوں کو کھانا کھلانا الگ کار خیر ہے اور قرآن مجید کی تلاوت الگ عبادت ہے۔ ان دونوں کو ضرور اکٹھا کرنا، یعنی کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا اور فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانا نہ دینا ایک ناجائز رسم ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ بعض جگہ دیگوں کے پاس قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، یہ بھی ایک ناجائز رسم ہے، نیز اس میں قرآن مجید کی بے ادبی ہے کہ دیگیں پک رہی ہوں اور قاری صاحبان کو وہیں بلا کر پڑھوایا جا رہا ہو۔ چھٹا، میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانے کی بہتر صورت تو یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ نقدی کی شکل میں تعاون کیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ بسا اوقات ان کو علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے نہیں ہوتے، قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے اور ان کو عمدہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے، حالانکہ ان ضروریات کے لیے کھانا کھلانا کافی نہیں۔ تعزیت کا مسنون طریقہ۔ تعزیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس گھر میں غمی ہو ان کے پاس جا کر میت کے متعلقین کو تسلی دے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر و ثواب سنا کر ان کو صبر کی ترغیب دے اور ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتے اور ترغیب دیتے تھے۔ تعزیت کے وقت یہ الفاظ کہنا مسنون ہے: ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، یعنی بے شک جو اللہ نے لیا وہ اسی کا ہے اور جو اس نے دیا وہ اسی کا ہے اور ہر ایک کا اس کے پاس وقت مقرر ہے۔ اور یہ الفاظ بھی منقول ہے: اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، یعنی اللہ آپ کو بہت اجر دے، بہترین صبر دے اور میت کی مغفرت کرے۔ تعزیت 3 دن کے اندر اندر مسنون ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، البتہ اگر کوئی شخص موجود نہیں تھا، بعد میں آیا تو وہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے، لیکن دوران تعزیت بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا جو طریقہ آج کل رائج ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا تعزیت کے لیے جانے والوں کا دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھانا اور دیگر حاضرین کا بھی ان کی پیروی میں ہاتھ اٹھانا اور دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانے والوں پر ملامت کرنا سراسر ناجائز اور بدعت ہے، اس طریقے کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ کھانے پر فاتحہ کا حکم۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اس پر فاتحہ پڑھنے کو ضروری خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ ایک بے اصل رسم ہے۔ کھانے پر فاتحہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسے لازم یا مسنون سمجھنا ناجائز ہے اور اس کا التزام کرنا بدعت ہے۔ تیجا، جمعرات، 11ویں، چہلم، 6 ماہی اور برسی وغیرہ۔ میت کے لیے ایصال ثواب کے کچھ من گھڑت طریقے مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں، ان میں تیجا، جمعرات، 11ویں، چہلم، 6 ماہی اور برسی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ رسوم جس انداز سے رائج ہیں اور ان کا جس طرح فرض سے بڑھ کر التزام ہوتا ہے اور ان کو مسنون و باعث ثواب سمجھا جاتا ہے، یہ ناجائز، بے اصل اور بدعت ہے۔ ان رسوم کو جس طرح ہو سکے مٹانا چاہیے۔ ان رسوم کی وجہ سے لوگ خواہ مخواہ قرضے لیتے پھرتے ہیں اور خوار ہوتے ہیں اور دین اور دنیا دونوں کا خسارہ مول لیتے ہیں۔ قبر کے کتبوں پر قرآنی آیات لکھنا۔ بوقت ضرورت اگر پہچان کے لیے قبر کے کتبہ پر میت کا نام لکھ دیا جائے تو مذائقہ نہیں، مگر قرآنی آیات یا اشعار وغیرہ لکھنا مکروہ ہے، اس میں قرآنی آیات کی سخت بے ادبی ہوتی ہے، جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کے اس سیشن سے میں آپ سے صرف آج ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا۔ وہ سوال یہ ہے جس کا جواب آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ وہ سوال ہے: کبھی کبھار کہیں بھی کسی بھی کام کے دوران، چلتے پھرتے یا کسی بھی کام کرتے کرتے یا بیٹھے بیٹھے کبھی بھی
ہمیں اس شخص کی یاد آ جاتی ہے جو گزر چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اس شخص کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کم سے کم ایک عمل بتائیں، اس شخص کو اس سے فائدہ ہو، کم سے کم ایک عمل بتائیں کیا کرنا چاہیے اس شخص کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔